تو لمبا جائے گا. اتنی دیر فون دیکھیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید کمیل علی زیدی. پیشے کے اعتبار سے میں ایک صحافی ہوں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے الیکشنز کے بارے میں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کل 2024 میں کے عام انتخابات ہوئے ہیں. پورے مہینے سے ہی عام انتخابات کی تیاری کا سلسلہ جاری تھا. کیمپینز کی گئیں سیاسی پارٹیز کی جانب سے. تو کل جو الیکشنز ہوئے، جیسے کہ تمام صحافیوں نے ہی کور اس کو کیا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ پشاور کے ایک نامور سینئر صحافی سیف الاسلام سیفی صاحب موجود ہیں. آئے ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کی کوریج کرتے ہوئے کیا کیا چیزیں دیکھیں اور ایسی کون سی چیزیں تھیں جو کہ ان کو ان الیکشنز میں نہیں لگیں بنسبت 2018 یا 2013 کے الیکشنز کے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا کرم، شکر. سر کل آپ نے الیکشن کی کوریج کی، اس سے پہلے بھی آپ پورا مہینہ جو ہے کیمپینز کو بھی کور کرتے رہے. آپ بتائیں کہ اس بار کے جو الیکشنز تھے وہ 2018 کے الیکشن سے مختلف تھے یا ویسے ہی تھے؟ کیا تھا؟ دیکھیں، کافی حد تک مختلف تھے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو اگر ہم ان مخصوص سیاسی حالات کو دیکھ لیں جو پچھلے تقریباً 1 سے 1.5 سال کے دوران گزرے ہیں. خیبر پختونخوا ایسا صوبہ ہے کہ جہاں 2 نگران حکومتیں اس دوران بنی ہیں. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ نارملی حکومتیں اپنا ٹائم پورا کرتی ہیں، اس کے 90 ڈیز بعد جو ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں، اور اس 90 ڈیز میں صرف صوبائی حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ نگران کے لے جاتی ہیں اور صرف ڈے ٹو ڈے افیئرس کو وہ دیکھتی ہیں. اس مرتبہ جو صوبائی حکومت تھی وہ کوئی 1 سال سے زائد عرصہ پر محیط رہی ہے. انہوں نے 4 ماہ کے 2 بجٹ جو ہیں وہ پیش کیے، منظور کیے. ایک تو یہ سیاسی حالات ہیں. پھر کل جو الیکشن ڈے کے حوالے سے کافی حد تک لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جنرل الیکشن ہو بھی پائیں گے. بہرحال کچھ سپریم کورٹ کے احکامات کی وجہ سے اور کچھ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ان کو الیکشن کرانے پڑے. تمام ادارے پھر اس پر متفق ہوئے کہ حالانکہ سیکیورٹی کے جو چیلنجز تھے وہ اپنی جگہ پر تھے. خیبر پختونخوا بطور خاص اس صورتحال سے متاثر رہی، لیکن ہو گئے. بہت بڑا ایک چیلنج تھا جو کہ پورا ہوا. کل منفرد اس حوالے سے تھے کہ ایک تو یہاں بڑے جلسے نہیں ہو پائے تھے، ایک مومنٹم نہیں بن سکا تھا. جو قیادتیں ہیں انہوں نے پشاور کو اگنور کیا. اگر میاں نواز شریف صاحب ہیں، بڑی پارٹی کے قائد ہیں، انہوں نے سوات اور مانسیرے میں جلسے کیے. بلاول بھٹو زرداری نے ضرور یہاں 2 پروگرام کیے، لیکن وہ کنونشن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک بڑے جلسے ان کو آپ نہیں کہہ سکتے. ان کے شاہن شان وہ جلسے نہیں تھے. اس کے علاوہ اگر جماعت اسلامی کی بات کر لی جائے، عوامی نیشنل پارٹی کی بات کر لی جائے، JUI کی بات کر لی جائے یا دوسری پارٹیوں کی بات کر لی جائے، تو انہوں نے یہاں بڑے جلسے نہیں کیے. اس کی وجہ سے اگر ہم پشاور کے جو شہری ماحول دیکھ لیں تو وہاں وہ الیکشن کا مومنٹم وہ نہیں بن سکا جو کہ دوسرے عام انتخابات میں ہوا کرتا ہے. تیسری اچھی اور خوشگوار بات یہ تھی کہ جو ایک پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ کشیدگی کافی زیادہ ہوگی. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ اتنا زیادہ وہ ہنگامے نہیں ہوئے، زیادہ اس قسم کے واقعات نہیں ہوئے، نہ خوشگوار، نہ ہی کسی کی قیمتی جانوں کو نقصان پہنچا. یہ ایک اچھا آسپیکٹ رہا. نتائج ضرور حیران کن ہیں ابھی تک، اس پہ ہم شاید آپ مزید سوال بھی کریں، لیکن جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور جو لوگ پیش گوئیاں کر رہے تھے وہ زیادہ تر غلط ثابت ہوئی ہیں، اور ملا جلا جو ہے وہ پشاور ڈسٹرکٹ کا رزلٹ وہ سامنے آیا ہے. سر انتخابات کی جو رزلٹس آئے ہیں اس کی شفافیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات تک جو تھے جو رزلٹس تھے وہ کچھ اور تھے، صبح وہ تبدیل ہو گئے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے؟ دیکھیں، جب تک الزام لگانے والوں کے پاس وہ سالڈ پروف سامنے نہ آئیں کہ جن کی بنیاد پر وہ دعویٰ کر سکیں کہ رات کو کچھ اور تھے، صبح کچھ اور تھے، کیونکہ یہ کمپائلیشن کا تو اپنا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساری چیزیں موجود ہیں، ان کا پروسیس ابھی تک ان پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا گیا. یہ جو جو امیدواروں کے ایجنٹس تھے وہ پولنگ اسٹیشن میں، بوتھس میں وہ موجود رہے. ان کے ہینڈ اوور
غور بھی کیا گیا. رزلٹ جو پریزائڈنگ آفیسرز اور دوسرے عملے کے تصدیق شدہ فارم پر فارم 45 جو تھا وہ جاری ہوا ان پہ. تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو ہے پھر ٹریبونل میں جائیں گی, الیکشن ٹریبونل میں چیلنج کی جائیں گی, اور اگر وہ پیش کی جائیں اور وہ اپروو کی جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے ساتھ وہی ہوگا جو قانون کے مطابق ہوتا ہے. سر ووٹرز کی تعداد کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا جو تعداد تھی وہ گزشتہ جو الیکشن ہوتے رہے اس کے مطابق تھی یا اس سے کم تھی یا زیادہ تھی؟ تعداد کے بارے میں آپ بتائیں. دیکھیں پچھلی جو 2018 کے الیکشن میں اس میں تو 51% جو وہ ہے ٹرن آؤٹ رہا. اب آج کا ٹرن ابھی شاید جاری ہو جائے, لیکن کچھ جگہوں پہ زیادہ رہا, کچھ جگہوں پہ کم رہا. جو لوگ لا تعلق رہے ان کا صاف پتہ چلتا ہے کہ اس سسٹم پر جو ہے وہ ان کا اعتبار نہیں ہے, ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ ہم اپنا ووٹ ڈالیں گے اور پھر ہمارے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک ہو پائیں گے, حل ہو پائیں گے, ہماری زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہو پائیں گی. تو اس لیے ایک نظام میں جو ہے جو ڈیموکریسی کا ایک رزلٹ ہوتا ہے, ایک فروٹ ہوتا ہے, ایک ثمر ہوتا ہے, وہ حاصل ہو نہیں پا رہا. ہماری جمہوریت جو ہے وہ اس کو میں لنگڑی لولی جمہوریت ہی کہوں گا, کیونکہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں ہر جو پروسیس ہے الیکشن کا تو وہ اس ڈیموکریٹک سسٹم کو جو ہے وہ فروٹفل بناتا ہے. لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں اور جو سروسز ہیں وہ مزید جو ہے اسٹیپ اسٹور تک جاتی ہیں, لوگوں کے گھروں تک وہ پہنچتی ہیں اور اس سے وہ پھر استفادہ کرتے ہیں, تبھی ان کا اعتماد اور ان کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ دکھتا ہے. سر آپ نے صحافت میں ماشاء اللہ سے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے, کافی الیکشنز بھی آپ نے کور کیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار جو ہے حکومت جو ہے کون سی پارٹی کی آئے گی؟ دیکھیں ابھی تک جو بڑا عجیب سا وہ مینڈیٹ سامنے آ رہا ہے, قومی اسمبلی میں آزاد امیدواروں کی تعداد ہے زیادہ جن کو پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا, مسلم لیگ ہے, پھر اس کے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی ہے. تو اصل جو ہے جوڑ توڑ, اصل امتحان تو اب شروع ہوگا کہ کون سی جماعتیں اپنی جو دوریاں ہیں اس کو نزدیکیوں میں تبدیل کر کے آپس میں مل کے مخلوط حکومتیں بناتی ہیں. لیکن مشکل ہے, یہ عام تاثر ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا نرم گوشہ ہے پی ٹی آئی کی طرف, اور شاید یہ پی ٹی آئی کے جو آزاد لوگ ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گی. اور جو نواز شریف ہیں تو ان کی مخاصمت زیادہ ہے ان کے ساتھ, تو شاید ان کو روکنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد ارکان یہ لوگ مل کے حکومت بنانے کی کوشش کریں گے. سر ہم نے دیکھا کہ بہت سی تھریٹس تھیں ہمارے خصوصاً پشاور کو, لیکن کوئی بھی اللہ کا شکر ہے ناخوشگوار واقعہ نہیں دیکھا گیا. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ سیکورٹی کو اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیں گے؟ بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سیکورٹی فورسز, پاک فوج, ایف سی, پولیس, ان لوگوں نے کل ڈیوٹیز دی ہیں, بھرپور ڈیوٹی ان کی رہی ہے. ان کا کردار اس حوالے سے اپریشیٹ کرنے کے بھی قابل ہے. اور چونکہ ہمارے ہاں تو زیادہ تھریٹس تھیں اور بہت زیادہ خدشات تھے, تاہم ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا, جس پر جتنے بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. بہت شکریہ سر. بہت تھینک یو. ہمارے ساتھ ہمارے سینئر صحافی سیف الاسلام سیفی صاحب موجود تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ مطلب جتنے لوگوں کے سوال تھے اس الیکشنز کے حوالے سے, ووٹرز کے حوالے سے, نتائج کے حوالے سے, ان کے تمام کے جوابات جو ہیں ہمیں سیف الاسلام سیفی صاحب نے ہمیں دیے اور بہت اچھے طریقے سے ہمیں انہوں نے گائیڈ کیا. اس وقت ہمارے ساتھ ہماری ایک اور نامور فیمیل رپورٹر جو کہ بہت ہی ینگ ایج میں ہی انہوں نے کافی کام کیا اور کافی نام بھی بنایا ہے پشاور میں اپنا, موجود ہے ہمارے ساتھ ام کلثوم صاحبہ. انہوں نے بھی الیکشن کوریج میں اپنا کافی اچھا رول پلے کیا, تمام پولنگ اسٹیشنز میں گئیں اور اچھے طریقے سے یہاں تک کہ رات گئے تک یہ نتائج کی کوریج بھی انہوں نے کی. ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پشاور میں نتائج کی کوریج کے وقت کوئی بھی فیمیل رپورٹر نہیں تھی. یہ اکیلی ہماری چینل پبلک ٹی وی سے ان کا تعلق ہے. یہ نتائج تک رہیں اور رات 12-1 بجے تک یہ اپنی کوریج سے دنیا تک اپنی آواز پہنچاتی رہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم کلثوم, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا اچھا انٹرویو دیا. اور سب سے پہلے السلام علیکم. اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے پہلے میرے جنرل الیکشنز تھے جس کو میں نے کور کیا ہے, اور پورا دن کوریج میں یہی دیکھا ہے کہ
شہری علاقوں میں جو ہے وہ ووٹرز کی کم تعداد دیکھی گئی ہے ایز کمپیئر ٹو دیہی علاقے. مطلب جگہ جگہ جا کے این اے اسپیکرز ان کو کور کیا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ووٹرز میں کتنا جوش و خروش تھا دیکھا جائے ینگسٹرز میں, کیونکہ اس بار پشاور میں اسپیشلی صرف 2 کروڑ سے زائد جو ہے وہ صرف ینگسٹرز تھے. انہوں نے کافی اپنا رول پلے کیا ہے. کافی خواتین بھی نکلی ہیں, کیونکہ یہ ایک متھ ہے خیبر پختونخوا کے لیے کہ یہاں پر خواتین اتنی نہیں نکلتی ہیں اور ووٹ پر. وہ اس بار دیکھا گیا ہے کہ کافی تعداد میں جو ہے وہ جو خواتین ہیں وہ انہوں نے ووٹ پول کیا ہے اور ایکسپیکٹیشنز بھی ان کی کافی زیادہ ہیں. اب لیٹس سی کہ کیا آگے ہوتا ہے, کیا کون سی حکومت آتی ہے, کیسے حالات بدلتے ہیں, کیونکہ ہماری ووٹر سے بات ہوئی ہے, ان کی کافی مشکلات بھی تھی. ان کی مطلب مہنگائی کے اوپر دیکھ لے, بہت ساری چیزیں ہیں جو بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح. پر وہ ینگسٹرز کی اگر ہم اسپیشلی بات کریں تو وہ کافی پر امید بھی نظر آ رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ ہوپس ہو کہ ہماری جو ساری قسمت ہے وہ بدل سکے. اچھا کلثوم, یہ بتائیں کہ بہت سی جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہماری فیمیل کینڈیڈیٹس جو ہیں انہوں نے پارٹ لیا ہے, تو وہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ جیت جائیں گی, یا اگر ایسا بھی سننے میں آیا کہ بعض نے سیٹس جیتی ہیں لیکن دھاندلی کر کے ان سے وہ سیٹس لے لی گئی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ نتائج کے حوالے سے آپ بتائیں کہ شفافیت ہے نتائج میں؟ دیکھیے ایسا دیکھنے ہمیں آ رہا ہے کیونکہ ہم صحافی ہیں, ہم لوگوں نے رات کو بھی کور کیا ہے, پورا دن بھی, اور اب صبح جب دیکھا جا رہا ہے کہ رزلٹ جو ہے وہ کچھ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. پتہ نہیں ہے کہ یہ رات کو کاؤنٹنگ میں کچھ مسٹیکس ہوئی ہیں اور اب انہوں نے جو ہے وہ تھوڑی چینجز لے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کون سی حکومت آتی ہے, کیا کرتے ہیں رزلٹس کے ساتھ. دھاندلی نہ ہو ہم لوگوں کی تو یہی ہے کہ جو ووٹرز کی جو امیدیں ہیں, جنہوں نے ووٹ دیے ہیں, جن امیدواروں کو جن کا ٹرسٹ ہے ان کا, تو وہی رزلٹ آئے تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ جیسا کہ الیکشن کیمپین میں بڑھ چڑھ کے آپ نے حصہ لیا, آپ نے سروس کی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار جو ہے کون سی پارٹی جو ہے ون کرے گی اور حکومت کون سی پارٹی کی آئے گی پاکستان میں؟ یار دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ہماری کل ہم نے تو ویسے بھی KPK میں کور کیا, پشاور میں اسپیشلی کور کیا, تو زیادہ تر ووٹرز کو یہ تھا کہ PTI کی طرف زیادہ تر رجحان تھا ان کا کہ وہ ہمارے حالات بدلیں گے, وہ کچھ چینج لے کے آ سکتے ہیں, وہ مہنگائی پہ کچھ جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. بہت زیادہ جو ووٹرز کی جو رجحان تھا نا وہ PTI کی طرف تھا. لیٹس سی کہ کون حکومت میں آتا ہے اور کون. ہاں بالکل جی بالکل. ہم لوگوں نے کلثوم سے بات کی, ہماری فیمیل رپورٹر. اس سے پہلے ہم نے آپ کو سیف الاسلام سیفی صاحب سے بھی بات کروائی, انہوں نے بھی ہمارے بہت سے سوالات کے جوابات دیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی تک جو ہیں نتائج وہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل نتائج کیا ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن سے ویریفائڈ جو نتائج ہوں گے وہ فائنل نتائج ہوں گے, اور پھر پتہ لگے گا کہ پاکستان کی کس قسمت میں کون سی پارٹی ہے اور کون سی پارٹی جو ہے اب پاکستان میں حکومت کرے گی. لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اس پارٹی حکومت آئے کہ جو ان کے تمام مسئلے حل کرے جو آج تک نہیں کیے گئے. تو ہوپ فار دا بیسٹ. اجازت دیجیے مجھے, خدا حافظ.